بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان کی سب سے مقبول پارٹی تحریک انصاف پر پابندی کی بات ہو رہی ہے۔ پاکستان کے اندر کون سے قوانین موجود ہیں جس کی بنیاد پر کسی سیاسی جماعت پر پابندی لگ سکتی ہے اور کن گراؤنڈز پر پابندی لگ سکتی ہے؟ تو پی ٹی آئی کیا ان گراؤنڈز پر پورا اترتی ہے؟ کیا وہ جواز موجود ہیں کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگائی جائے؟ اور پھر تاریخ کے حوالے سے بھی دیکھیں گے کہ پاکستان کے اندر کس سیاسی جماعت پر پابندی لگی یا کن سیاسی جماعتوں پر پابندی لگی۔ ان سارے امور کو، ان سارے پہلوؤں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں انتخابی قوانین کے ایکسپرٹ جناب چودھری مسعود اختر ایڈوکیٹ صاحب۔ چودھری صاحب، آپ کا وقت دینے کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے اندر کسی سیاسی جماعت پر پابندی لگنے کا کیا قانون موجود ہے؟ 2017 سے قبل پاکستان میں الیکشن لاز جتنے بھی تھے، جس میں پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 اور اس طرح کے ڈیلیمیٹیشن ایکٹ، الیکٹرل رول ایکٹ، پیپل ریپرزنٹیشن ایکٹ، یہ سب الیکشن میٹرز سے متعلقہ تھے۔ 2017 میں پارلیمنٹ نے ان سب قوانین کو یکجا کر کے ایک نیا قانون بنایا جس کا نام ہے الیکشن ایکٹ 2017۔ اب پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 جو ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے، اور اس کی جگہ پولیٹیکل پارٹیز اس کی ایکٹیویٹیز کو گورن کرنے کے لیے الیکشن ایکٹ 2017 کے 6 یا 7 سیکشن ہیں جو اس سے متعلق ہیں۔ آج کے سوال کا سب سے ریلیونٹ جو کویسچن ہے وہ اس میں سیکشن 2012 میں ہے، ڈیسٹیلیشن آف اے پولیٹیکل پارٹی۔ کسی سیاسی جماعت کو بین کرنے کے لیے 3 مختلف وجوہات اس سیکشن میں درج ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ پارٹی فارن فنڈنگ پارٹی ہو۔ فارن فنڈنگ پارٹی کی بھی ڈیفینیشن اسی سیکشن میں دی ہوئی ہے کہ وہ ایسی پارٹی جو کسی غیر ملک سے امداد حاصل کرتی ہو یا کسی غیر ملکی پولیٹیکل پارٹی سے امداد لیتی ہو یا کسی غیر ملکی فرد سے ڈونیشن یا کسی قسم کی امداد حاصل کرتی ہو۔ اب اس کے لیے دوسری گراؤنڈ جو دی گئی ہے وہ ہے کہ اس پارٹی کی ایکٹیویٹیز ایسی ہوں جو ملک کی سالمیت اور اس کے اقتدار اعلیٰ کو چیلنج کرتی ہوں۔ تیسری جو گراؤنڈ دی گئی ہے اس میں وہ یہ ہے کہ وہ پارٹی دہشت گردی میں ملوث ہو۔ یہ صرف 3 وجوہات ہیں جو سیکشن 2012 الیکشن ایکٹ 17 میں دی گئی ہیں۔ اب جہاں تک ان کے اثرات ہیں، ان سے قبل جو جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ تھے یا پولیٹیکل پارٹیز مارشل لاء آرڈر تھے جس میں 2002 بھی تھا، اس میں اس کے 2 قسم کے اثرات تھے کہ جب کوئی پارٹی بین ہوتی ہے، ڈیزالو ہوتی ہے، تو اس کے تمام اراکین پارلیمنٹ اور بلدیات فی الفور اپنی رکنیت کھو بیٹھتے ہیں، اور وہ نہ صرف ریمیننگ مدت جو ہے، بقایا مدت، اس سے محروم ہو جاتے ہیں، بلکہ وہ آئندہ 4 سال کسی قسم کا الیکشن، خواہ وہ بلدیات کو ہو، صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی یا سینٹ کا، اس کے لیے نائل ہو جاتے ہیں۔ لیکن موجودہ جو قانون ہے اس میں صرف اس حد تک ان پر ڈسکوالیفیکیشن یا نااہلیت کا اطلاق ہوتا ہے کہ اس ادارے کی بقایا مدت کے لیے وہ نائل بھی ہو جاتے ہیں اور ان کی رکنیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ البتہ اس ادارے کی مدت میعاد کے بعد وہ دوبارہ الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ اب جو طریقہ کار اس میں دیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن یا کسی اور ذرائع سے فیڈرل گورنمنٹ کو یہ اطلاع موصول ہوتی ہے کہ وہ اس قسم کی سرگرمی میں کوئی پولیٹیکل پارٹی ملوث ہے، تو وہ سرکاری گزٹ میں ایک ڈیکلریشن جو ہے اس کو نوٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ سیاسی پارٹی جو ہے اس قسم کی سرگرمیاں ہیں، اور اس پر جو بھی شہادتیں اور ثبوت ہوتے ہیں وہ اس میں منسلک کر کے
نوٹیفیکیشن کے ذریعے اس کو بین کیا جاتا ہے، اور نوٹیفیکیشن کے 15 دن کے اندر وہ ریفرنس بھیجتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کو، اور سپریم کورٹ ان شواہد کا جائزہ لے کر فیصلہ کرتی ہے کہ کیا یہ وفاقی حکومت کی ڈیکلریشن حقائق پر مبنی ہے یا وہ حقائق کے منافی ہے۔ گوندل یو پی وی سی کی نالی دار چھتیں اور دیواریں۔ یو پی وی سی شیٹ آپ کو دے ہر موسم میں مکمل تحفظ اور سکون، زنگ، شور، الیکٹرک کرنٹ اور آگ سے مکمل محفوظ۔ چوہدری صاحب یہ بتائیے گا کہ تحریک انصاف پر پابندی کی کیا بنیادیں ہو سکتی ہیں، کیا گراؤنڈز ہو سکتی ہیں؟ ایک تو کہا جا رہا ہے کہ وہ دہشت گردی کی ایکٹیویٹیز میں ملوث پائے گئے ہیں۔ بات جو ہے وہ دہشت گردی کے لیے ثابت کرنا یہ قریباً ناممکن ہے کہ یہ ایک پارٹی کی پالیسی ہے کہ ملک میں دہشت گردی جس طرح طالبان کرتے ہیں اس طرح کی ہو۔ اگر کسی پارٹی کے کچھ افراد یا چند افراد کسی ایسی سرگرمی میں ملوث ہوں جو دہشت گردی یا اس نوعیت کی دوسری سرگرمی ہو، تو اس کی بنیاد پر کسی پولیٹیکل پارٹی کو نہ ڈیزالو کیا جا سکتا ہے، نہ کسی قسم کی پابندی عائد کی جا سکتی۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو نمبر 1 گراؤنڈ ہے فارن فنڈنگ، یہ بہت ہی مضبوط کیس ہے پی ٹی آئی کا۔ پی ٹی آئی نے دھڑا دھڑ جو امداد وصول کی تھی، اس وقت شاید پارٹی کی قیادت کو کسی نے یہ احساس نہیں دلایا تھا کہ الیکشن ایکٹ 2002 اور پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ 2017 جو ہے اس کے مطابق یہ ان کی ساری پولیٹیکل پارٹی کی ڈیسولیشن کے لیے یہ اکیلی گراؤنڈ کافی ہوگی، لیکن شاید انہوں نے دھیان نہیں کیا۔ انہوں نے اس سے نہ صرف غیر ملکیوں سے امداد لیا بلکہ ریکارڈ میں ایسے افراد بھی موجود ہیں جن کا تعلق ہمارے دشمن ملک سے ہے۔ میں نے چودھری مسعود اختر صاحب سے یہ پوچھا کہ کیا پاکستان کے اندر کسی سیاسی جماعت پر پابندی لگی ہے، تو انہوں نے بتایا کہ خان عبد الولی خان کی پارٹی نیب پر پابندی لگی تھی۔ اس وقت اس کا نام نیشنل عوامی پارٹی یعنی نیب تھا، لیکن وہ بعد میں اے این پی یعنی نام کی تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ وہ دوبارہ میدان میں آ گئے۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی پر بھی جنرل ضیاء الحق نے پابندی تو نہیں لگا سکے، لیکن انہوں نے اس کو ڈی رجسٹر کر دیا، تو وہ ایک نئی پارٹی کے طور پر سامنے ابھر آئے اور رجسٹریشن جو ہے نا اس کی نئی کروا لی۔ مزید کیا کہا یہ بھی جانتے ہیں۔ اور ایک اور پولیٹیکل پارٹی کے خلاف بھی کارروائی ہوئی تھی، لیکن وہ اس کو ڈیزالو نہیں کیا تھا۔ وہ اس وقت کے قانون کے تحت کسی پولیٹیکل پارٹی کی رجسٹریشن انلسٹمنٹ ضروری تھی، تو اس وقت کے الیکشن کمیشن نے پیپلز پارٹی کی انلسٹمنٹ ختم کر کے اس کو ان رجسٹرڈ پارٹی ڈکلیئر کیا، تو پیپلز پارٹی نے فوری طور پر دوبارہ وہ پارٹی رجسٹر کرائی، اور ان کا جو انتخابی نشان تلوار تھا جو اس قانون کے تحت انہیں دوبارہ نہیں مل سکتا تھا، اس کی جگہ انہوں نے تیر کا نشان لیا تھا۔ وہ پارٹی بین نہیں ہوئی تھی، البتہ اس کو رجسٹریشن سے انلسٹمنٹ سے خارج کر کے ان رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ڈکلیئر کیا گیا تھا۔ تاریخ کے تناظر میں دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر کسی سیاسی جماعت پر اس طرح کی پابندی نہیں لگی کہ وہ ورکنگ نہ کر سکے۔ نیب نے بھی اپنا نام تبدیل کر کے اپنی ورکنگ شروع رکھی اور ان کی لیڈرشپ اسی طرح کام کرتی رہی۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی نے ایک نئے نام کے ساتھ پارٹی رجسٹر کروائی اور انتخابی میدان کے اندر موجود رہے، لیکن 2017 میں کچھ قوانین کی تبدیلی کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ وہ قوانین جو اسپیسیفک تھے میاں نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کر کے پارٹی کی صدارت سے، پارٹی کی لیڈرشپ سے ہٹانے کے لیے کیے گئے تھے، وہ آج وہ قوانین پھر عمران خان کی راہ میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔